حضرت فاروق اعظم کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق اس پہاڑی پر جایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ آ گئی. جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروی کرتے کرتے اس پہاڑی پر چڑھ گئے. آگے غار تھی. غار کے اندر داخل ہوئے تو بوڑھا آدمی نظر آیا, بالکل ضعیف, نحیف, کمزور, لاغر, آنکھوں سے نابینا آدمی نظر آیا. آپ کو بات سمجھ آ گئی. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں آئے, وہاں سے کچھ کھانا خریدا. کھانا خرید کر اس غار کے اندر گئے. اب وہ بندہ تھا بوڑھا, کمزور, نحیف, وہ خود ہاتھوں سے نوالا توڑ بھی نہیں سکتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوالا توڑا, توڑ کر اس بوڑھے آدمی کے منہ میں رکھا. بوڑھے آدمی نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرت عمر بڑے حیران ہوئے کہ روٹی کا نوالا میں نے اس کے منہ میں ڈالا, یہ پڑھ رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ کیا ہو گیا؟ حضرت عمر نے پوچھا بوڑھے سے, او بوڑھے بابا تجھے کیا ہوا, کون سی خبر ملی؟ اس نے کہا مجھے لگتا ایسے ہے کہ ابو بکر صدیق کا وصال. مجھے لگتا ایسے ہے کہ ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر بڑے حیران ہوئے کہ تجھے روٹی کے نوالے نے بتایا ہے, تجھے کیسے خبر ملی؟ تو باہر گیا نہیں, تیرے پاس کوئی آیا نہیں, کان تیرے کوئی نہیں کام کرتے, اونچا تو سنتا ہے, دیکھ تو نہیں سکتا, چل تو نہیں سکتا, روٹی کا نوالا تو نہیں توڑ سکتا. اس بوڑھے بابا نے روٹی آنکھوں کے ساتھ کہا مجھے روٹی کے ٹکڑے سے بتایا ہے کہ ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا ہے. عمر نے پوچھا روٹی کے ٹکڑے سے کیسے بتایا, بھلا روٹی کا ٹکڑا بھی باتیں کرتا ہے. اس بوڑھے بابے نے کہا جب ابو بکر آتا تھا تو ابو بکر کو پتا تھا کہ میرے منہ میں دانت بھی نہیں ہے. ابو بکر نوالا توڑ کے اپنے منہ میں رکھ کے اسے نرم کرتے تھے, نوالے نرم کر کے پھر میرے منہ میں ڈالتے تھے. آج نرم کیے بغیر نوالا میرے منہ میں ڈالا گیا تو مجھے پتا چل گیا وہ نوالے نرم کر کے کھلانے والا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.